حضرت مولانا جواد محمود قاسمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مختصر سی گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے جوڑا ہے۔ یہ اتنی بڑی نسبت ہے، یہ کسی کو محنت سے حاصل تو ہوتی ہے، لیکن اس نسبت سے جو فیض آگے چلتا ہے وہ قبولیت سے چلتا ہے۔ نسبت دین کی لباس کے اعتبار سے بھی مل جاتی ہے، علماء جیسا لباس پہن لے، لیکن اس نسبت کا فیض جو چلتا ہے وہ قبولیت سے چلتا ہے۔ اور قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز جس شعبے سے تعلق ہو دین کے حوالے سے، اس سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر علماء سے نسبت کی خواہش ہے تو علماء سے محبت ضروری ہے، دیندار لوگوں سے محبت ضروری ہے۔ اگر دین سے محبت ہے اور دین والوں سے محبت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی دین بھی نصیب نہیں فرماتے اور اس آدمی کا فیض بھی عام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک عالم دین ہے، ان کی اولاد دین پر کام نہیں کرتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ ان عالم دین نے اپنی اولاد پر محنت نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ اپنے والد کی اس دین والی نسبت کو اس احترام سے، اس شان سے نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز اس سے واپس لے لیتے ہیں، اور اس دین کی جو دین کا جو فیض ہے، اس مسند پر جو آدمی بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ذات، رنگ، نسل، عہدہ نہیں دیکھتے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹی ذات جن کو دنیاوی اعتبار سے چھوٹی ذات سمجھا جاتا ہے، اللہ ان سے دین کا زیادہ کام لیتے ہیں، اور بڑی ذات جن کو علاقائی طور پر بڑی ذات سمجھا جاتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ دین کا اس طرح کام نہیں لیتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی ذات جن کو علاقائی طور پر چھوٹی سمجھا جاتا ہے، اگر ان کو قرآن مجید پڑھانے کی مسند حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دین کی نسبت ہمیں ملی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرتے۔ دور دراز علاقوں میں اکثر جانا ہوا، ایک استاد تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے جمع غفیر طلباء کا تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو مسند پہ بیٹھے ہوئے استاد ہیں، وہ اس مسند کا احترام اتنی محبت اور دل جوئی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تھوڑی محنت سے فیض کو زیادہ کر دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں۔ یہی نسبت آج ہمارے مولانا بھائی عمر عباس صاحب کی صاحبزادی نے جو قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ اتنی بڑی دولت اس بیٹی نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ، عزت اور شان دنیا میں تو ہے ہی، لیکن آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالی اس صاحبزادی کی وجہ سے اس کے والد محترم، اس کے دادا جان، اس کی والدہ، اس کے اساتذہ، اس کو پڑھانے والوں میں جنہوں نے تھوڑی سی بھی معاونت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جو اعزاز اور شان و شوکت عطا فرمائیں گے، وہ آپ علماء اکرام عموماً سامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں یہ کہا ہوگا کہ جب اس کے ماں باپ کے سر پر
سونے کا تاج پہنا کر اللہ تبارک و تعالی یوں فرشتوں کی معیت میں گزاریں گے تو آدمی کہیں گے کہ یہ کوئی اولو العزم پیغمبر جا رہے ہیں. کہا نہیں، اولو العزم پیغمبر نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. آخری بات یہ، جو نسبت مل جائے، جو دین کے کسی بھی شعبے میں جہاں کہیں بھی موقع مل جائے اس کو اپنی سعادت سمجھی جائے. ہمارے استاد صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں اگر جھاڑو دینے کی نسبت مل جائے اس کو اپنی سعادت سمجھے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ نسبت دین کی جو نسبت ہے نا، یہ داڑھی اور پگڑی کی جو نسبت ہے، یہ مسجد اور مدرسے کی نسبت جو ہے، اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی شان والی نسبت ہے، اس جیسی کوئی اور نسبت نہیں. یہ تب بگڑتی ہے جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار اس سے کوئی اور شعبہ اچھا تھا. یہ کہنے کی دیر ہے. یا اپنی اولاد کو کوئی یہ کہے کہ میں تو مولوی نہیں بنانا، یقین مانے یہ کہنے کی دیر ہے. یہ نسبت اس خاندان سے نکل جاتی ہے. یہ درس و تدریس کی نسبت یا دین کی نسبت یا دین کے کسی شعبے کی نسبت اگر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، بے شک وہ طالب علم ہے یا وہ کوئی بھی استاد ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کے دل میں دین کی نسبت کی قدر نہیں ہے تو اتنی آسانی سے وہ اس نسبت سے دور ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. میں نے خود ایسے حضرات دیکھے کہ جن کا اتنا نام تھا پڑھانے میں، اتنے بڑے جید اساتذہ تھے، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یار ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم بیرون ملک چلے جاتے ہیں. میں خود ایک ملک میں گیا، یہاں گجرانوالہ کے ایک بڑے جید استاد تھے، اس نسبت کی قدر نہیں کی. یقین مانے جب ہم باہر گئے، ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے آئے تو وہ ٹیکسی چلا رہے تھے، تو وہ خود کہنے لگے کہ آج ہمیں وہ دور یاد آتا ہے طلباء کے جوتے سیدھے کرنا. طلباء ہمارے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے. نسبت کتنی بڑی چیز ہے. ایک ہی بھٹے پہ اینٹ بنتی ہے، ایک ہی لانے والا مزدور ہے اور ایک ہی مستری لگاتا ہے، لیکن ایک اینٹ واش روم میں بیت الخلاء میں لگتی ہے اور ایک اینٹ مسجد کے محراب پہ لگتی ہے. لگانے والا بھی ایک، اس کا ٹھیکہ جس نے لیا وہ بھی ایک، اور اس بٹے میں تیار کرنے والے جو ملازمین تھے، مزدور تھے، وہ بھی ایک. لیکن نسبت نے اتنی شان عطا کی اس محراب والی اینٹ کو کہ جہاں لوگ اپنی پیشانی رکھتے، سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنا مستقبل کی خوشحالی اور خوشگواری مانگتے ہیں، اور وہ اینٹ جو واش روم میں لگ گئی اور اس اینٹ کی نسبت بیت الخلاء سے ہوئی تو اس نسبت نے عہدہ، مقام، مرتبہ اور عزت اتنی تبدیل کر دی کہ ایک جگہ پیشانی رکھنا سعادت اور عبادت ہے اور دوسری جانب آدمی ننگے پاؤں نہیں جاتا، زیادہ وقت نہیں لگاتا. یہ اصل چیز نسبت ہے. اور میں معزز و محترم ہمارے عبد الماجد مشرقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد انہی کی گفتگو ہوگی. میں اپنی ساری بات کا خلاصہ اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ اگر دین کی نسبت کسی بھی شعبے میں ملی ہے، آپ خود پڑھا رہے ہیں تب، پڑھ رہے ہیں تب، معاونین ہیں تب، یا علماء سے محبت کر رہے ہیں، اگر آپ کی علماء سے، دین پڑھنے والے اور پڑھانے والوں سے جسٹ محبت ہے تو اگر آپ اس نسبت کی قدر کرو گے تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. اگر ان سارے شعبوں میں سے اگر دین کے پڑھانے والے میں اگر وہ نسبت کی قدر نہیں ہوگی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متبادل انتظام فرما دیں گے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ مسند خالی ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ آپ اس نسبت کی جس نے قدر نہ کی، اللہ اس مسند پر اس کو لا کے بٹھا دے گا جو کلاس کا سب سے نالائق ہوگا، جس کو خود عبارت پڑھنی نہیں آتی ہوگی، جو کبھی پوزیشن ہولڈر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بٹھا دے گا. میں آخر میں بھائی عمر عباس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج اتنی بڑی نعمت اور دولت حاصل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صاحبزادی کو قرآن مجید کا حافظ بنایا. اللہ اس حافظہ کی
دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے، مستقبل کو خوشحال گوار بنائے، جو کچھ کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔